اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے غسل جنابت کا پریکٹیکل طریقہ ایک ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ بہت سارے مومنین اس سے مستفید ہوئے اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں کامنٹس کے ذریعے۔ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں ہم وہ سارے سوالات جو آپ نے ہم سے پوچھے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے آپ کو جوابات دیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے مکمل طور پر ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ غسل جنابت کے بارے میں جو مختلف قسم کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل سکیں، کیونکہ یہ جو سوالات کیے گئے واقعاً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں مومنین کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو پہلا سوال کیا گیا وہ یہ سوال کیا گیا کہ غسل میں اعضاء پر کتنی دفعہ پانی ڈالنا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سر گردن دھونا ہے، پھر دایاں حصہ دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے بایاں حصہ دھونا ہے۔ تو جب آپ نے سر اور گردن کو دھونا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ سر پر گردن پر پانی ڈالنا ہے، اسی طرح آپ نے کتنی دفعہ آپ نے دائیں طرف اور کتنی دفعہ بائیں طرف آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ تو یاد رہے، میں نے اس ویڈیو میں بتایا بھی تھا لیکن میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پانی ڈالنا ہے یا دو دفعہ پانی ڈالنا ہے یا تین دفعہ پانی ڈالنا یہ ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو مومنین کہتے ہیں وہ یہی کہ تین دفعہ پانی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تین دفعہ ہی پانی ڈالیں، چاہے آپ ایک دفعہ پانی ڈالیں، چاہے دو دفعہ پانی ڈالیں، چاہے تین دفعہ پانی ڈالیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ سر اور گردن کو دھو رہے ہوں کوئی جگہ سر اور گردن کی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب آپ دائیں حصے کو دھو رہے ہیں تو پھر بھی کوئی حصہ دائیں حصے کا وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ بائیں حصے کو دھو رہے ہیں تو چاہے آپ ایک دفعہ دھو لیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی شرط ہے کہ اس کا کوئی حصہ وہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد یہ کہ سوال یہ کہ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو پانی جتنا بھی استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کیا جائے، چونکہ اسراف نہ ہو پانی کا۔ لیکن پانی کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ آپ نے ایک بالٹی استعمال کرنی ہے، دو بالٹیاں استعمال کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقط یہ ہے کہ آپ نے تسلی کر لینی ہے کہ ابھی میرے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہا۔ اس کے بعد یہ کہ غسل سے پہلے وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ غسل جنابت اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو بالکل ہی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے جب غسل جنابت کر لینا ہے تو آپ کا وضو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، آپ اسی وضو کے ساتھ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو آپ مس کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ غسل سے پہلے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس میں بیان بھی کیا تھا لیکن پھر بیان کر دیتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ غسل سے پہلے کلی کریں یا ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ وہی طریقہ جو ہم نے بیان کیا فقط اتنا ہو جائے تو کافی ہے۔ اس کے بعد ہے نیت نجاست اتارنے کے بعد کرنی ہے یا پہلے کرنی ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ جب آپ نجاست کو اتار لیں اس کے بعد آپ نیت کریں غسل جنابت کی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غسل مکمل ہونے کے بعد ایک کپ دوبارہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ میں نے غسل مکمل کر لیا، سر گردن کو دھو لیا میں نے، دایاں حصہ بایاں حصہ، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کپ سر کے اوپر ڈال لوں، ایک کپ دائیں حصے پہ بائیں حصے پہ ڈال لوں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈال سکتے ہیں۔ وہ غسل کا حصہ ہی نہیں ہوگا، غسل وہی ہے جو آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ سر اور دائیں بائیں طرف کو دھوتے وقت پھر دوبارہ نیت کرنی ہے۔ یعنی آپ نے غسل شروع جب کیا اس وقت آپ نے نیت کی کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ جب سر گردن کو دھو چکے ہیں تو اس کے بعد جب آپ سیدھے حصے کو دھوتے ہیں تو پھر بھی آپ نیت کریں، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے وہی جو نیت شروع میں ایک دفعہ کر لی ہے وہی نیت غسل جنابت کی ہے، اس کے بعد آپ نے اسی طرح غسل مکمل کر لینا ہے۔ ہر اعضاء کو دھوتے وقت الگ الگ سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
اس کے بعد ہے جی کہ کیا غسل سے پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ آیا جب ہم غسل جب شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ منی پیشاب کی نالی میں باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے، تو مستحب ہے کہ پہلے پیشاب کیا جائے۔ غسل جنابت سے پہلے پیشاب کرنا مستحب ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ منی جو ہے وہ پیشاب کی نالی میں نہیں رہی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شیمپو صابن لگا کر غسل جنابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ غسل جنابت شروع کرنے سے پہلے جب آپ نجاست ختم کر لیتے ہیں، نجاست اتار لیتے ہیں، اس کے بعد آپ صابن کے ذریعے، شیمپو کے ذریعے جس طرح عام نہاتے ہیں آپ مکمل طور پر نہا لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سر گردن کو دھوئیں۔ نیت یعنی کہ اس کے بعد آپ نے کرنی ہے، نیت کریں، آپ نیت کر کے سر گردن کو دھوئیں، اس کے بعد دایاں حصہ اور بایاں حصہ دھو لیں تو آپ کا غسل درست ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو سوال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا میں نے سر گردن کو دھونا ہے، ابھی غسل جنابت میں نے شروع کرنا ہے، تو پہلے میں سر اور گردن کے اوپر صابن لگاؤں گا، شیمپو لگاؤں گا، اس کے بعد میں جو پانی ڈال رہا ہوں یہ پانی جو ہے وہ غسل جنابت کی نیت سے ڈال رہا ہوں۔ اس میں مسئلہ ہے، وہ اس وجہ سے چونکہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو شاید پانی مضاف ہو جائے، بلکہ یقیناً پانی مضاف ہو جائے گا، اور جب پانی مضاف ہو جائے گا یعنی اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے گا تو آپ کا وہ غسل درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ دائیں حصے کے اوپر صابن لگائیں گے، پھر اوپر پانی ڈالیں گے۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کا غسل درست نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آپ سادہ پانی ڈال رہے ہوں اپنے اوپر، تو پھر ہی آپ کا جو غسل جنابت ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد غسل جنابت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہم نے بیان بھی کیا تھا، غسل جنابت آپ نے کر لیا، اس کے بعد کوئی وضو کرنا ضروری نہیں، آپ اسی کے ساتھ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ کیا اعضاء پر 3 دفعہ پانی ڈالنا ضروری ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان بھی کر دیا، تو کوئی ضروری نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا کوئی حصہ وہ خشک نہیں رہا۔ غسل بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر کریں، یہ بھی سوال آیا ہے، تو آپ غسل بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، غسل کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح آپ بہتر سمجھیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ چھینٹوں سے پانی نجس تو نہیں ہوتا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ غسل جنابت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جہاں جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے آپ نجاست کو ہٹا لیں، وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔ جب حصہ وہ پاک ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ غسل شروع کرتے ہیں تو اگر چھینٹے بالٹی میں بھی پڑتے ہیں تو اس سے بالٹی والا پانی نجس نہیں ہوتا، کیونکہ چھینٹے جو ہیں وہ پانی کے پاک ہیں، کیونکہ نجاست آپ کے جسم سے زائل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غسل مس میت کا طریقہ کوئی الگ ہے؟ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے، وہی طریقہ جو غسل جنابت کا ہے وہی غسل حیض کا ہے، وہی غسل نفاس کا ہے، وہی غسل مس میت کا ہے، یہاں تک کہ غسل میت کا بھی وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا ہے۔ تمام جو اغسال ہیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ جب بھی آدمی غسل کرے تو پہلے سر گردن کو دھوئے، کلمہ پڑھے ساتھ، اس کے بعد جب دائیں حصے کو دھوئے تو ساتھ کلمہ پڑھے، اس طرح جب بائیں حصے کو دھوئے تو ساتھ کلمہ پڑھے۔ تو کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھنا کوئی حصہ نہیں ہے غسل کا۔ آپ جو طریقہ میں نے بتایا اسی کے مطابق فقط جو وہ غسل کرے، کلمہ وہ غسل میں نہیں ہے۔ اس کے بعد غسل کے دوران شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جب آپ خود غسل کر رہے ہیں تو یقیناً اپنی نگاہ اپنی شرمگاہ کے اوپر پڑتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن جب آپ غسل میت دے رہے ہیں تو اس وقت واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی نگاہ میت کی شرمگاہ پر نہ کریں، حرام ہے میت کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ تو آپ خود غسل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوالات تھے جو مومنین نے کیے اور ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے
جوابات آپ تک ہم پہنچائیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو اپنی زندگی ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔